سامعین، ناظرین کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعدہ عرض خدمت یہ ہے کہ والدین کے لیے ایک لمحہ فکریہ، والدین کے حقوق اولاد پر اور اولاد کے حقوق والدین پر۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے، جو میں نے ہیڈنگ بیان کی ہے، اس کے متعلق یعنی اولاد کے حقوق والدین پر بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لایا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، وہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دور میں، کیونکہ خیر القرون کا زمانہ تھا، بڑا افسوس ہوا اور بڑا تعجب کہ یہ تو عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ والدین کی بات بیٹا نہیں مانتا۔ خیر، انہوں نے بیٹے کو بلایا کہ اس کو بلایا جائے۔ جب بیٹا آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ان کو جانتے ہو جو یہ بیٹھے ہیں؟ ان کے والد صاحب وہیں بیٹھے تھے۔ تو فرمایا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں، یہ میرا ابو ہے، یہ فرمایا ساتھ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بے باکی سے جواب دے رہا ہے بیٹا، کہ یہ تمہاری شکایت لے کر کے آئے ہیں کہ میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، کہ جی ہاں بالکل بجا شکایت ہے، صحیح بات ہے، میں ان کا کہنا نہیں مانتا۔ کہنے لگے کہ ایسا کیوں کہ آپ اپنے والد صاحب کا کہنا نہیں مانتے ہو؟ حالانکہ کہنا ماننا تو ضروری ہے، واجب ہے اپنے باپ کا کہنا ماننا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ والدین کے حقوق اولاد پر ہیں اور اولاد کے حقوق کوئی باپ پر، ماں باپ پر بھی ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی بولنے کی جرأت تو بہت دور کی بات، سامنے کوئی کھنگارتا بھی نہیں تھا، لیکن جب جس جرأت مندی سے یہ بچہ بول رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ڈھیلے پڑ گئے کہ بھائی کوئی بات ہے جو بیٹا بول رہا ہے۔ کہا کہ حضرت آپ مجھے یہ بتائیے کہ میرے اوپر تو والدین کے حقوق ہیں، لیکن میرے والدین کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ بتائیے آپ، میرے ابو پر میرے کیا حق ہیں، آپ سے پھر میں اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، باپ کے اوپر اولاد کے 3 حق یہ ہیں کہ جب انسان شادی کرے تو کسی نیک گھرانے میں نیک لڑکی سے شادی کرے۔ نیک لڑکی سے شادی ہونے کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہو، جو اس کی کوکھ سے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا، جو اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوگا، تو وہ بھی پھر نیک ہوگا جب اس کی ماں نیک ہوگی۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا صحیح اور معنیدار اور اچھا نام رکھا جائے۔ اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کرے، کہ جی بس کہ ہاں۔ تو سنیے گا، میرے ابو نے ان تینوں میں سے ایک بھی میرا حق ادا نہیں کیا، میں کیسے ان کا کہنا مان لوں؟ کہ کیوں؟ کہ جب انہوں نے شادی کی تو لو کی شادی کی، پیار محبت کی شادی کی، اس لیے آج کہا جاتا ہے کہ آپ لو کی شادی سے بچیں، پیار محبت کی شادیوں سے بچیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کام کیا اور ایسی لڑکی سے شادی کی جو اپنے زمانے کی بدنام زمانہ۔ اس لیے
پہلا حق انہوں نے مار دیا۔ دوسرا حق کہ جب میں پیدا ہوا تو میرا نام انہوں نے جوال رکھا، کہ جس کے معنی ہے گوبر کھا کر، جو بھینس کا گوبر ہوتا ہے یعنی اس کے جو فضلات ہوتے ہیں، تو وہ کیڑا ہوتا ہے جو گوبر کھاتا رہتا ہے اور اپنے پیٹ سے مٹی باہر کرتا رہتا ہے، اس کیڑے کو جوال کہتے ہیں۔ انہوں نے میرا وہ نام رکھا۔ تیسرے کہ میں آج 20 سال کا ہو گیا ہوں اور 20 سال کے اندر میں نے ایک بھی دین کا لفظ نہیں سیکھا، تو بتائیے میں کیسے ان کا کہنا مانوں؟ کیا ان کا میرے اوپر حق ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لال پیلے ہوئے اور غصے کے اندر، یہاں تک کہ کہا کہ اس کو دربار سے نکال دیا، بھگا دیا، کہ پہلے اس کا حق، اس کے حق کی تلافی کر کے آ، اس کے بعد شکایت لے کر کے آنا، اس لیے یہ واقعہ سنا کر میں والدین سے یہ اپیل کروں گا کہ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو طے کریں، کہ جب ہم، آج کل کیا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی ہلکا سا نیا ٹاپ کا نام ہو، اچھا سا نام ہو، کہ اگر کوئی آدمی بدھ کے دن پیدا ہوا تو بدھو نام رکھ دو۔ پھر اب تو نیا نام تو یہی ہے، بدھو۔ اور ہمارے حضرت مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کئی مرتبہ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت نیا سا نام بتاؤ، یہ تو پرانا ہو گیا، یہ بھی پرانا ہو گیا، یہ بھی پرانا ہو گیا، چاہے وہ غیر معنی ہی نام ہو۔ تو کہتے تھے کہ جی کوئی اچھا سا نام ہو نیا، تو مفتی صاحب یوں کہہ دیتے تھے کہ اینٹ نام رکھ دو۔ اور ہیں ایسے آج کل بہت لوگ نام رکھ رہے ہیں کہ جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ قرآن کی کوئی ایسی آیت اٹھا لیں گے جس کے معنی سڑی ہوئی ہڈی یا بری ہوئی ہڈی، ایسا نام رکھیں گے۔ کئی مرتبہ لوگوں کے ہمارے پاس بھی فون آتے ہیں کہ جی میں یہ نام رکھنا چاہتا ہوں، ہم اس کو منع بھی کر دیں گے کہ بھائی یہ نام مت رکھو، یہ نام صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ نیا نام ہے، آج کل عورتوں کا فیشن بھی بن گیا، باپ کا بھی فیشن بن گیا کہ جو میری اہلیہ کہہ رہی، کیونکہ معنی کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کا نام جب رکھیں علماء سے پوچھ کر کے رکھیں، نیک گھرانوں میں شادی کریں، اور اپنے ہر بچے کی دینی تعلیم و تربیت ضرور کریں۔ اسکولوں سے پڑھانے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا، وہاں پڑھاتے ہوئے بھی اپنے بچے کا سب سے زیادہ دین کا خیال کریں۔ اگر ہم اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی مکمل کریں گے، پھر آپ امید رکھو انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کا کہنا ضرور مانیں گے۔ تو یہ چند اپیل کرنی تھی، اور اس کے متعلق ہی انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نیک جگہوں پر اور نیک رشتوں کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔